السلام علیکم۔ اسلامی تعلیمات نے انسانی زندگی کی جزیات تک اپنی روشنی پھیلائی ہے اور کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں اسلام کی ہدایت نے مشعل راہ نہ دکھائی ہو۔ اس دور کی عام خباثتوں میں ہم جنسی کی خباثت بھی ہے، نہ صرف مردوں میں بلکہ عورتوں میں بھی ہم جنسی داخل ہونے لگی ہے، اور نئی تہذیب کے یہ گندے انڈے حیات انسانی کو نئی روشنی کے نام پر اور نئی تعلیم کے سائے میں برباد اور فضا کو مسموم بنا رہے ہیں۔ جن حضرات نے عصمت چغتائی کا افسانہ لحاف جو ایک حقیقت بتائی گئی ہے پڑھا ہے، ان کو معلوم ہے کہ دو عورتیں ایک لحاف میں کیا کیا حرکتیں کر سکتی ہیں۔ ان نازیبا حرکات کا یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، مگر دانش و حکمت کا بے بہا خزانہ احادیث نبوی میں ان کے سدباب کی صورتیں بتا دی گئی ہیں، تاکہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان برائیوں کو جو انسانی اختلاط کی مختلف شکلوں میں رونما ہوتی ہیں سماج کو تباہ نہ کر سکیں۔ سیدنا محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستر میں دو مردوں یا دو عورتوں کو ایک ساتھ سونے کی ممانعت فرمائی ہے۔ برہنہ حالت میں ایک عورت کا دوسری عورت سے بدن مس کرنا منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے، سیاکاری ہے، شیطانیت ہے، خباثت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کو ننگا نہ دیکھے، اور نہ دو مرد ایک بستر اور ایک کپڑے، چادر یا لحاف میں سوئیں، اور نہ ہی دو عورتیں ایک کپڑے میں سوئیں۔ بحوالہ مشکوٰۃ شریف، جسم کے پوشیدہ حصوں کے دیکھنے کے باب میں۔ نیز ریاض الصالحین میں واضح الفاظ کے ساتھ حدیث میں 10 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو الگ الگ بستروں پر سلانے کی ہدایت آئی ہے، اور یہ حکمت و مصلحت ہر ذی ہوش کے سمجھ میں آنے والی ہے۔ بدن سے بدن کے مس ہونے میں جو لذت آفرینی ہے، اس کا سدباب اور پیشگی ازالہ ان حدیثوں کے ذریعہ ہوتا ہے، اور مرض کے پیدا ہونے سے پہلے اسباب مرض کا تدارک ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں سختی سے ان انمول ہدایتوں پر عمل کیا جائے، اور سمجھدار بچوں اور سمجھدار بچیوں کو سختی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بستروں میں سونے سلانے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک مرد کا کسی دوسرے مرد یا لڑکے کے ساتھ منہ کالا کرنا اور اپنی شہوت کی آگ کو بجھانا لواطت یا اغلام کہلاتا ہے۔ یہ خبیث عادت سب سے پہلے سیدنا لوط صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں پیدا ہوئی، کہ جس کو سیدنا لوط صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی اور ہر طرح سمجھایا، مگر جب قوم کسی طرح نہ مانی تو عذاب الہی نازل ہوا، اور ان ظالموں اور نافرمانوں کی ساری بستی تاہ بالا کر دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی جس قدر ناراضگی اس فعل بد کے کرنے والوں پر ہوتی ہے، کسی اور گناہ پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس دور میں امریکہ، انگلینڈ وغیرہ ممالک میں جو سائنس کی ترقیات کی بنا پر اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب اور اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس فعل بد کے کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس کو کوئی عیب و گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔
جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایڈز نام کی انتہائی ہلاکت خیز بیماری عذاب بن کر نازل ہوئی ہے۔ ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہونے والوں میں غالب اکثریت اقلام کرنے والوں کی ہے۔ چونکہ یہ فعل منشائے قدرت کے خلاف ہے، اس لیے اس کے فاعل و مفعول دونوں کو دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ فاعل کا عضو تناسل ٹیڑھا، پتلا اور کمزور ہو جاتا ہے، نسوں میں غیر معمولی کھنچاؤ سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عورتوں کے قابل نہیں رہتا۔ اور مفعول کی مقعد کے حلقے جو پاخانہ روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، باہر کی طرف سے بے جا دباؤ پڑنے سے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں پاخانہ روکنے کی قدرتی صلاحیت بھی ناقص ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے مفعول کو کچھ عرصہ بعد ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ خود ایسا کرانے کے لیے لوگوں پر مال خرچ کر کے اپنی آگ بجھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مرد کی منی کے کیڑے اس کی مقعد میں ایسی خارش یا گدگداہٹ پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہو۔ استغفر اللہ۔ شریعت کے احکام مرد و زن کے لیے یکساں ہیں۔ جو باتیں یا افعال مرد کے لیے حرام و ممنوع ہے، وہ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حرام و ممنوع ہے، چونکہ عورتوں میں بھی مردوں کی طرح جماع غیر فطری پایا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آخر ایک ہی جنس تو ہے، اس لیے عورتوں کو بھی ان مذموم حرکات سے باز رہنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے نقصانات و سزائیں دنیا و آخرت میں یکساں ہیں۔ زیادہ تفصیل اس رسالے میں نامناسب ہے۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی معصوم بچیوں، بہنوں، مطلقہ و نوجوان بیوہ عورتوں کی مناسب انداز میں نگرانی رکھیں یا عقد ثانی کا انتظام کریں تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ اور جو یہ ہندوانہ کلچر جو ہے نا مسلمانوں میں آ چکا ہے کہ ایک ہی بیوی کرنا ہے مرد نے اور نہیں کرنی، تو یہ ہندوؤں کا مذہب ہے، تو برائے کرم کسی اور مذہب کو بھی شامل نہ کریں دین اسلام میں۔ جزاک اللہ خیراً۔